الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالساعة بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی، آخری نبی، رسول بنا کر بھیجا. اور کتنا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا. یعنی اللہ نے جو آخری پیغمبر بھیجا ملائکہ میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا. یہ ہم انسانوں کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی اکرام کی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت، فوقیت، عظمت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس لیے میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. پوری دنیا میں بسنے والی مخلوقات کو دیکھیں، انسان جیسی خوبصورتی کسی میں نہیں ہے، انسان جیسی عقل کسی میں نہیں ہے، انسان جیسا علم کسی میں نہیں ہے، انسان جیسی قوت گویائی کسی میں نہیں ہے، انسان جیسی فہم و فراست کی نعمت کسی میں نہیں ہے. کتنا بڑا خدا کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور مومن بنایا ہے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے.
ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں اگر قیامت کے دن زمین اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، آسمان و زمین کے درمیان خلا، یہ سارا سونا کا بنا دیا جائے، اور کافر یہ چاہے کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور اس کے اختیار کے اندر سارا سونا صدقہ کر دے، اللہ فرماتے ہیں تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن نے کفر کیا اور کفر میں مرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ جنت سے گزر کر ہی روح اوپر علیین میں جانا ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالنے کی جگہ میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، اللہ نے ہمیں مومن بنایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے۔ میں نعمتوں کا بار بار ذکر کرتا ہوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جہاں ہمارے پیغمبر کو اللہ نے افضل الانبیاء بنایا، اس امت کو فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلق ہیں، یہ امت خیر الامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی قرآن کتاب تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ نے نبی ہمیں دیا ہے، آپ پر نازل ہونے والا قرآن آخری کتاب ہے آسمان سے نازل ہونے والی، اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بتائیں کتنا بڑا خدا کا کرم اور کتنا بڑا خدا پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جو غور کرنے کی بات ہے ذرا محسوس سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، وہ غم تھا، وہ کڑن تھی، وہ درد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کے ایندھن نہ بنے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کرتے، رات کو اٹھ کے مانگنا، دن کو خدا سے مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت فرماتے کہ میری امت جہنم سے آگ سے بچ جائے، میری امت خدا کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن اور فکر کو دیکھ کر عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا اے میرے پیغمبر، آپ ان کے غم میں خود کو ہلاک نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم اور یہ کڑن تھی، یہی غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو ہونا چاہیے کہ امت جہنم کی آگ سے بچے، یہ امت خدا کے عذاب سے بچے، یہ امت اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے بچے، یہ محنت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
رات کی تنہائیوں میں اٹھنا، طویل رات کا حصہ مصلی پر کھڑا رہنا، اور اتنا لمبا کھڑا ہونا حتیٰ تورطت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک کا سوج جانا۔ اور ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر عرض کرنا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے نبی معصوم، اور آپ اتنا روتے ہیں۔ پر میں افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا ہے، ہم اللہ کی کون کون سی نعمت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے، اللہ نے ناک کی نعمت دی ہے، اللہ نے دماغ اور سوچنے کی نعمت دی ہے، اللہ نے جسم کے اعضاء کی صحت کی نعمت دی ہے۔ یہ کتنی نعمتیں تھیں جن میں سے ہر نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں کر سکے۔ اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے تھا، ہم صبر نہیں کر سکے۔ اور اس کے باوجود اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنے، آپ فرماتے ہیں، یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی، ویا من قل عند بلیتی صبری فلم یخذلنی، ویا من رآنی الخطایا فلم یفضحنی۔ اے اللہ، آپ کے کتنے میرے اوپر انعامات ہیں، میں اس کا شکر نہیں کر سکا، لیکن آپ نے مجھے محروم نہیں فرمایا۔ اے اللہ، کتنی تکالیف آئیں، میں اس پہ صبر نہیں کر سکا، لیکن اللہ آپ نے پھر بھی مجھے چھوڑا نہیں ہے۔ اور اے اللہ، کتنی بار گناہ میں نے کیے، آپ نے مجھے گناہوں میں دیکھا، آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اللہ کے احسانات دیکھیں، اللہ کے کرم دیکھیں، اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ اس لیے دی ہے، اس سے حلال چیز کو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے کان اس لیے دی ہیں، اس سے جائز بات کو سنیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ہاتھ اس لیے دیے ہیں، جائز چیز کو اسے پکڑیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے، شریعت کو سوچیں، دین کو سوچیں، اپنے فائدے کی باتوں کو سوچیں، نقصان سے بچنے کی ترتیبیں سوچیں۔ اللہ نے نعمتیں اس لیے دی ہیں، لیکن ہم نے ان نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کیا، ہم نے ان نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کیا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مکان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گرمی میں سہولت کے لیے اس کے اندر اے سی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آرام دہ بستر عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو ہم نے قیمتی موبائل لیا ہے، اور جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہم انہی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح گناہوں پہ لگا لیتے ہیں۔ بن اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں سن رہا ہوتا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی نگاہ ہم پہ نہیں پڑتی، لیکن اللہ رسوا نہیں کرتے، اللہ ذلیل نہیں کرتے، اللہ ہمارے پردوں کو فاش نہیں کرتے، ہمارے گناہوں پہ ستاری کی چادر کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کتنا ہمارے اوپر کرم فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو بے شمار ہیں۔ قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو میں نے اپنے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغمبر تمہارے اندر بھیجا ہے، اپنا رسول انسان بنا کر بھیجا ہے،
ایمان والو، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اس نعمت کا شکر اور نعمت کی قدر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی نعمت کی قدر اور شکر کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا کام کیا تھا، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو کام اس امت کے ذمہ لگایا، ہم اس کام کو سمجھیں۔ آپ کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ نے جو آیات، جو قرآن نازل کیا ہے، آپ اس کی تلاوت فرماتے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پیغمبر تزکیہ فرماتے، ایمان والوں کے دلوں کو صاف کرتے، ان کے قلوب سے نجاسات کو نکالتے ہیں، طہارات کو ڈالتے ہیں، کفر و شرک کی غلاظت، گناہوں کی گندگی آپ نے صاف کی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر یہ قرآن کریم کا مطلب سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو سمجھاتے ہیں، الحکمہ، اور ان کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سنت سے بڑی دانائی کیا ہو سکتی ہے؟ سنت سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ سنت سے بڑی عقل اور دانش کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں ان کو سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت شوق سے کریں، تلاوت رغبت سے کریں، تلاوت محبت سے کریں، دن کو کریں، رات اٹھ کے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی تلاوت کرتے، اور بس اوقات آپ اپنے صحابہ سے قرآن سنتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ عبداللہ قرآن سنو۔ یا رسول اللہ میں سناؤں؟ حالانکہ آپ پر قرآن اترتا ہے۔ فرمایا ہاں تم سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت کی۔ اللہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، جب ان آیات پر پہنچے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنسوں کی لڑیاں بند گئیں۔ قیامت کا جب منظر آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے، تزکیہ کا فکر کرتے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص نجات پائے گا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی اصلاح کی، جس نے خود کو گناہوں سے دھو ڈالا، جس نے اپنے باطن کو صاف کیا، یہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں اپنے تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری ہر ماہ کی یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، جو باتیں سنیں اس پر عمل کریں، ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم نے سن لیا قرآن پڑھنا ہے، ہم غور کریں، قرآن کریم ہمارا ٹھیک ہے، قرآن کریم ہم صحیح پڑھتے ہیں، قرآن کریم درست پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، عربی قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس قرآن کریم کو سنائیں اپنی مسجد کے امام کو، اپنی مسجد کے قاری صاحب کو، جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، آف لائن آن لائن، میرا قرآن سنیں، یہ دیکھیے میرا قرآن ٹھیک ہے استاد جی، قاری صاحب میرا قرآن سنیں ٹھیک ہے، امام صاحب دیکھیے میرا قرآن ٹھیک ہے۔ قرآن سنائیں، اور اگر غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کروائیں، اس کی اصلاح کروائیں۔ بچوں کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے اپنا معاملہ ہے۔ بڑے لوگ قرآن کو سیکھے، مرد یا عورت، بڑے لوگ قرآن کریم کو سیکھے، مرد یا عورت، یہ سیکھے۔ بچوں کا معاملہ بعد میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
سب سے پہلا معاملہ ہمارا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہم قرآن کریم کو ٹھیک کریں اور ہم اپنی اصلاح کروائیں۔ میں جانتا ہوں میرے اندر گناہ کون سے ہیں، میں جانتا ہوں میرے اندر عیوب کون سے ہیں، میں جانتا ہوں میرے اندر کمزوریاں کون سی ہیں، میں جانتا ہوں میرے اندر نالائکی کون سی ہے، میں جانتا ہوں مجھے اس کی اصلاح کروانی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد جانتا ہے، ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوتاہی، ہمارے اندر گناہ اور ہمارے اندر کون کون سی غلط چیز ہے، اس کو ٹھیک کروائیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، اس دور کے جرائم، اس دور کے گناہ، اس دور کی لعنتوں میں سے بہت بڑی لعنت، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ وہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ اس موبائل کے غلط استعمال نے خامد کو دور کیا ہے بیوی سے، بیوی کو دور کیا ہے خامد سے، ماں کو دور کیا ہے اولاد سے، اولاد کو دور کیا ہے ماں اور باپ سے، بھائی کو دور کیا ہے بہن سے، بہن کو دور کیا ہے بھائی سے، خاندان کو توڑ دیا ہے۔ اس کے غلط استعمال نے دور کیا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی تعلیم سے، قرآن سے۔ اس موبائل کے غلط استعمال نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کتنے کروڑوں لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا۔ اس موبائل کے غلط استعمال نے برباد کیا، اس موبائل کے غلط استعمال نے اعصاب کو تباہ کیا ہے، جسم کو تباہ کیا ہے، دماغ کو تباہ کیا ہے، سوچ اور فکر کو تباہ کیا ہے، انسان کے سوچنے کے زاویے تبدیل کر دیے اور غلط رخ پہ لے گیا۔ میں اس لیے بہت تاکید سے کہتا ہوں، موبائل کا استعمال ہم صحیح کریں۔ کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے ہمارے بیٹے، کتنی ہماری بیٹیاں، ان کا جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، بلا ضرورت موبائل کا استعمال چھوڑ دیں، بلا ضرورت موبائل کا استعمال چھوڑ دیں، بلا ضرورت موبائل کا استعمال چھوڑ دیں۔ میں آپ سب کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں، اگر اپنا تزکیہ کرنا ہے، اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر خود کو راہ راست پہ لے کر چلنا ہے، تو پہلا کام یہ کرو کہ موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دو۔ اس موبائل کے غلط استعمال نے برباد کر دیا۔ جتنے لوگ آج کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، موبائل کا غلط استعمال۔ ماں اپنے معصوم بچوں کو وقت نہیں دے پا رہی، موبائل کا غلط استعمال۔ شوہر بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا، موبائل کا غلط استعمال۔ بیوی شوہر کو وقت نہیں دے پا رہی، موبائل کا غلط استعمال۔ ٹیچر استاد طالب کو وقت نہیں دے پا رہا، موبائل کا غلط استعمال۔ طالب علم اپنی تعلیم سے دور ہے، موبائل کا غلط استعمال۔ ہم کتاب اللہ سے دور ہیں، موبائل کا غلط استعمال۔ سنت سے دور ہیں، موبائل کا غلط استعمال۔ اپنے اللہ سے کٹے ہیں، موبائل کا غلط استعمال۔ اپنی صحت کو برباد کیا ہے، موبائل کا غلط استعمال۔ اپنے پیسوں کو فضول جگہ پہ برباد کیا ہے، موبائل کا غلط استعمال۔ ہم نے یہ اتنے جرائم کیے ہیں، ان جرائم کی جڑ ایک ہے موبائل کا غلط استعمال۔ اس موبائل کے غلط استعمال سے خود کو بچا لیں۔ موبائل کے استعمال سے منع میں نہیں کر رہا، موبائل کے غلط استعمال سے منع کر رہا ہوں، اس کے غلط استعمال سے خود کو بچا لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم آپ کی ہدایات کو دیکھیں، ہم آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، ہم آپ کی رہنمائی اور راہبری کو دیکھیں۔ پوری انسانیت ایک طرف ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بندہ ہمارا محسن نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کا رونا دیکھیں، اپنے پیغمبر کی فکر دیکھیں، اپنے پیغمبر کی کڑن دیکھیں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ دیکھیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبوی ہدایات کو اپنے سینے سے لگائیں، نبوی ہدایات کو اپنے دل میں جگہ دیں، نبوی ہدایات کو اوڑھنا اور بچھوڑا بنا لیں۔
نبوی ہدایات کو ہم اپنی محنت اور لگن کے لیے بنیاد بنا لیں اور ہم نبوی ہدایات کا جینا اپنی زندگی سمجھیں اور نبوی ہدایات کو چھوڑ دینا ہم اپنی موت سمجھیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سنت کا بہت اہتمام کریں۔ مجھے کوئی شخص بھی کبھی کہہ دے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میری نصیحت یہی ہے اتباع سنت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا محبوب بنا لیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے، ان کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اور قرآن کریم میں کتنی پیاری بات فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ وہی بنا سکتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کا نظریہ ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ سے ملنے کا ارادہ ہو، وہ پیغمبر کی زندگی کو نمونہ بنا سکتا ہے۔ جس کے ذہن میں نہیں میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ پیغمبر کی زندگی کو نمونہ نہیں بنا سکتا۔ تو ہم دو چیزوں کا پھر اہتمام کر لیں، نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 قیامت کے دن کا استحضار، آخرت کا استحضار۔ استحضار کا معنی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں نے قیامت کے دن خدا کے دربار میں جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو یہ ذہن بنا لیتا ہے وہ ظلم اور زیادتیاں نہیں کرتا۔ آج کتنے شوہر ہیں بیوی پہ ظلم اور ناجائز ظلم۔ وہ خدا سے ڈریں، میں شوہر ہوں، بیوی پہ زیادتی کرتا ہوں، مجھے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ قیامت کو مجھے اس کا حساب دینا ہے، اپنے اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ میں اپنی خواہشات، اپنے ذاتی تقاضے، اپنی ذاتی ضرورتیں، اپنے جذبات کی وجہ سے اپنی بیوی کے جذبات کا گلا گھونٹتا ہوں، اس سے زیادتیاں کرتا ہوں، اس کے حقوق تلف اور سلب کرتا ہوں، اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہوں۔ مجھے اس کا جواب دینا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، مجھے سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی جائز بات کو بھی قبول نہیں کرتی، جن باتوں کو ماننا اس کے ذمہ تھا اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اس عورت نے بھی قیامت کو خدا کو جواب دینا ہے، اس کو خدا کو بتانا پڑے گا۔ والد ماں اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، تو جواب دینا پڑے گا ان کو۔ اولاد والدین کی اطاعت نہیں کرتے، والدین کی بات نہیں مانتے، والدین کے دکھ دکھا دیتے ہیں، والدین کے سامنے تلخ اور کرخت لہجے سے بات کرتے ہیں، اس اولاد کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی مالک اپنے مزدور کا خیال نہ کرے، مزدوری پوری نہ دے، مزدوری وقت پہ نہ دے، مزدوری کھا جائے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ مزدور اور ملازم تنخواہ لے، کام پورا نہ کرے، وقت ضائع کرے، جس کا یہ کام ہے، جس کا یہ مال ہے، اس میں بددیانتی کرے، اس مزدور کو بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس کو حساب چکانا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کو کہ پیغمبر کو وہی اپنا نمونہ بناتا ہے، لمن کان یرجو اللہ وہی بناتا ہے۔ کون بنائے گا؟ وہ شخص لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کو ملنے کا ارادہ رکھتا ہو، قیامت کے دن کا اس کو احساس ہو،
और अपने अल्लाह को जिक्र, अल्लाह को याद करता हो, अल्लाह का जिक्र करता हो। तो हम दो चीज़ों का अहतमाम करें। नंबर एक, अल्लाह के जिक्र का बहुत अहतमाम करें, बड़े शौक़ से अल्लाह का नाम लिया करें, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह का नाम लिया करें और हर वक्त अपने जहन में क़यामत को रखें। अल्लाह मुझे और आप सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर की तौफीक अता फरमाए, इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अमल की तौफीक अता फरमाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत, आपकी सिफ़ात को अपना रहनुमा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको ज़िक्र की तौफीक दे और अपने रब से मुलाकात का अल्लाह हमें ऐसा ज़हन दे दे कि हर वक्त हमें याद रहे, क़यामत हर वक्त हमें याद रहे। अल्लाह में इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी नवाज दे, अल्लाह आपको भी नवाज दे। अल्लाह में अपना महबूब बंदा बना ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह मुझसे और आप सब से राज़ी हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह,
astaghfirullah, 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 astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على النبي الأمي الكريم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جن لوگوں کا اصلاحی تعلق پہلے سے مجھ سے موجود ہے وہ کلمات توبہ دوبارہ پڑھ لیں، اور جو تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں وہ تعلق کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو تعلق نہیں قائم کرنا چاہتے، کسی اور سے اصلاحی تعلق ہے، تو وہ توبہ کی نیت سے کلمات توبہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، اللہ نظر کرم فرما دے، اللہ نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ خلوت کے گناہوں سے بچا دے، جلوت کے گناہوں سے بچا لے۔ اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی فکر عطا فرما۔ اللہ اپنی ملاقات کے استحضار عطا فرما، اپنے نام مبارک کی لذت عطا فرما، نام مبارک کی حلاوت عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مقروضوں کی قرض عطا فرما، جن کی مشکل اس کو اپنے کرم سے دور فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، جو نے محنت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، تیرے دین کو پہنچانے میں ہر قسم کی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں اللہ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اللہ تو ان کو بدلے عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والے صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ، آگے تابعین، اتباع تابعین، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، جو اکابرین امت گزرے ہیں، اللہ تو سب کو اپنی شان کے مطابق قدر دے دے، اللہ تو سب کو شان کے مطابق جزائے خیر دے دے، اللہ تو سب کے درجات بلند فرما دے، اور اللہ قیامت تک والے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو اس مجلس میں شریک ہے تو سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔